کے بارے میں ہم نے فرائض اور سنن اور مستحبات کے بارے میں سنا۔ آج ایک یہ بات ہم نے سیکھنی ہے کہ وضو ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرنا۔ مثلاً ہاتھ دھوئے اور پھر منہ کے دھونے تک اتنی دیر ہو گئی کہ ہاتھ خشک ہو گئے اور منہ دھویا اور پھر ہاتھ کوہنی سمیت دھونا، یہ یعنی اعضاء جلدی جلدی دھونے ہیں، پہ در پہ اس کو کہتے ہیں، اوپر نیچے دیر نہیں لگانی، تاکہ جس وقت ہم پاؤں دھوئیں تو پورا وضو کے سارے اعضاء گیلے رہیں۔ اگر دوسرا عضو دھوتے ہوئے، جسم کا دوسرا حصہ دھوتے ہوئے پہلا خشک ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا، اس لیے پے در پے دھونا یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ وضو پر وضو کرنا، فرمایا وضو پر وضو، آدمی اگر تازہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو پر وضو کے لیے ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، وہ بھی مفت نہیں ہے۔ اور اگر وضو ایسا وقت ہے کہ وضو کرنا ناگوار ہے اور آدمی مثلاً کمزور ہے، پانی سرد ہے یا وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر عبادت تو نہیں ہوتی، تو ایسے ٹائم پہ وضو کرنا، اس وضو کا ثواب بھی ڈبل ثواب ہے۔ سردی میں وضو کرنا تکلیف، اصل میں ایک اصول ہے کہ وہ یہ کہ جب بھی ایماندار کو کسی چیز سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو پانی ٹھنڈا ہو، آدمی کمزور نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تو پانی ٹھنڈا بھی ہو اگر وضو کرے آدمی تو اس سے ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ وضو کر کے اس کے بعد پانی وضو کا گرتا ہوا مسجد سے گزرنا منع ہے، کیونکہ وضو کے پانی میں فرمایا گناہ ہوتے ہیں اور گناہ پاک نہیں ہے، اس لیے جو وضو کا پانی ہے وہ پاک نہیں ہے۔ وضو کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے، لیکن جب آدمی وضو کرتا ہے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا، جیسے کہ ہاتھ کے ساتھ گندگی لگی یا جسم کے کسی حصے میں تو ہم اس کو دھوتے ہیں، تو جو پانی دھوبن کا ہے وہ پانی جیسے کہ عام کوئی گندگی لگی اور ہم نے دھویا ہے اور وہ پانی ہے اور گندا ہے، وہ ایسے ہی پانی وضو کا جو ہے وہ پانی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کپڑے سے، جو کپڑا سر پہ پہنتے ہیں اس کپڑے سے جسم پاک کرنا، یہ جیسے مسجدوں میں امام جو عالم نہیں ہوتا، اور اگر عالم بھی ہو تو اس کو اتنی توجہ نہیں دیتا، وہ سر پہ جو رومال یہ جیسے باندھا ہے تو اسی کو پکڑا اور اس کے ساتھ صاف کیا اور اسی کو سر پہ باندھا اور نماز پڑھا دی، یہ منع ہے۔ اس طریقے سے وضو کرتے ہوئے آدمی ایسی جگہ میں نہ بیٹھے جہاں سے وضو کی چھینٹیں، پانی کی چھینٹیں اوپر پڑیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک تو وہ خود پانی ٹھیک نہیں ہے، دوسرا جس جگہ میں لگ کر اٹھ کر آ رہا ہے اس جگہ کے لیے کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ پاک ہوگی، لیکن اس کو چھوڑیں، وضو کا پانی چھینٹوں کی صورت میں واپس نہیں لگنا چاہیے۔ وضو کا پانی منہ پہ مارتے ہوئے یا جسم پر ڈالتے ہوئے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ساتھ جو آدمی وضو کے لیے بیٹھا ہے تو چھینٹیں اٹھ کر اس تک جاتی ہیں، اس طریقے سے کر کے مارا منہ پر، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارنا نہیں اوپر سے ڈالنا ہے، تو اگر یہ مارا تو اس کے چھینٹ اٹھے ہیں، یا بعض لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے کر کے کرتے ہیں تو ساتھ آدمی بیٹھا ہوتا ہے
تو یہ منع ہے، اس سے دوسرے آدمی کو اذیت بھی پہنچتی ہے اور یہ ایک اچھے انسان کی عادتوں میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارے وضو کے خد و خال ہیں۔ اور وضو کرنے کے بعد جب آدمی اٹھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے ایسے ایک انگلی اٹھاتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ وضو کے بعد پڑھنا چاہیے۔ جو وضو کے آزاد ہونے کی ساری نیتیں وہ دعائیں موجود ہیں، لیکن زبانی آپ کو بتانا آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کتابچہ ملے یا کچھ تو اس کو یاد کر لیں۔ اور ان کا لب الباب یہ ہے کہ وضو کرتے پورے جسم میں منہ میں پانی ڈالتے ہوئے آدمی کہے کہ یا اللہ میرے منہ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، آنکھوں پر اور چہرے پر اور ہاتھ پاؤں پر اور جسم پر اور یہ سارا، یہ ایک موٹی مشترک دعا ہے کہ جہنم کی آگ سے میرے جسم کو بچا دے۔ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ویسے عبادت میں آسمان کی طرف منہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس میں فرمایا کہ آسمان کی طرف ذرا اوپر کر کے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ ایسے کر کے تو فرمایا کہ وہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جائے۔ یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے، اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ یہ وضو ہو گیا ہے۔ وضو کے بعد آدمی پاؤں اگر پائیدان وغیرہ ہے تو اس پر پاؤں ذرا تھوڑا سا رکھ لے تاکہ وضو کا جو پانی لگا ہوا ہے، جسم کو تولیہ شولیہ ملنا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر جسم کو آدمی وضو کرنے کے بعد پانی کو ذرا صاف کر لیتا ہے، کپڑوں پر بھی نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں بھی، تو پاؤں کو ذرا تھوڑا سا یہ جیسے پائیدان رکھا ہوا ہے تو پاؤں کو ذرا خشک کر لے۔ گھر میں ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تو گھر میں بھی اگر مسالے پر سنت وغیرہ پڑھ کر آتا ہے تو وہاں بھی تھوڑی سی احتیاط چاہیے۔ تو یہ وضو کے بعد آئے جہاں بھی وضو اس نے کیا ہے، وضو مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا راستے پر ہو یا سفر میں ہو یا حضر میں ہو، وضو کے بعد 2 رکعت نماز وضو کی پڑھنی، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ جنت کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اگر وضو کرنے سے ہمارے جسم کے اندر باہر کے گناہ سارے نکل جائیں، اور وضو کرنے کے بعد یہ جو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اسی طرح کہنا ہے۔ جو بھی نیت ہے، جس عبادت میں بھی نیت ہے وہ نیت ارادہ ہے، لیکن ایک نیت جو تیمم اس کے وضو کے پانی یا نہ ہو وہ میں بتاؤں گا آپ کو، تو اس میں مٹی سے وہ ایسے کر کے ایسے مار کر ایک دفعہ ایسے کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، پھر ایسے کر لیتا ہے، تو یہ تیمم ہوتا ہے۔ تو اس تیمم کے لیے لفظوں میں نیت کرنی فرض ہے۔ باقی ساری عبادتوں میں آپ اگر لفظوں میں کچھ بھی نہ کہیں تو جو آپ کے ذہن میں ہے کہ آگے یہ عبادت ہو رہی ہے، بس وہ نیت ہے اس کی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نیت صرف، کیونکہ مٹی پاکیزگی کے لیے استعمال نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایسے کر دیا ہے مائی صاحبہ کی مہربانی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ جس دن نماز قضا ہو گئی تھی، پانی نہیں تھا، تو اس دن اللہ نے یہ تیمم کی آیت نازل کی ہے کہ مٹی سے آپ پاکیزگی حاصل کریں۔ تو یہ تیمم ہے، بس اتنا ہی ہے۔ تو اس سے اسی طریقے سے وضو کی طرح پاک ہو جاتا ہے، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تیمم ہوتا ہے۔ یا جنازہ آدمی سمجھتا ہے کہ
پانی تو موجود ہے لیکن اگر وہ وضو کرے گا تو جنازہ نکل جائے گا. جس سے بعض کا نعم البدل نہیں ہے اس کے لیے تیمم کی اجازت اس وقت اجازت ہے جس وقت آدمی سمجھے کہ آدمی جماعت کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ نہیں مل سکتا. اب جنازے میں جماعت شرط نہیں ہے، لیکن جنازہ اگر ایک مسلمان نے پڑھ لیا تو دوبارہ جنازہ نہیں ہے سوائے ولی کے، تو اس لیے وہاں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، جماعت نکلنے کی وجہ سے نہیں. لیکن عید کی جماعت نکلنے کی وجہ سے کہ جماعت نہیں ہوگی، عید کی جماعت شرط ہے، لہذا عید کی نماز کے لیے اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر وضو کروں گا تو امام سلام پھیر دے گا یا نماز نکل جائے گی تو اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، وگرنہ باقی ساری عبادتوں میں جو تیمم کیا جائے گا وہ تیمم جو ہے وہ اپنی شرائط کے ساتھ، پانی نہیں ہے، مجبوری ہے، دور دور تک نہیں، یا پانی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ وضو کرے گا تو اور پانی پینے کے لیے نہیں ہے، آدمی مر جائے گا. یہ بڑے باریک مسائل ہیں جو آپ نے سنے ہیں اور آئندہ بھی آپ سنیں گے. تو تیمم وضو کے بعد آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ وضو کے بعد 2 نفل آدمی پڑھے، وہ تحیۃ الوضو ہے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. میں کل اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن آج اتنا ہم نے سنا کہ وہ تحیۃ الوضو فرمایا جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. اب وہ تحیۃ الوضو کن اوقات میں نہیں پڑھ سکتا اور پھر اس کا متبادل کیا کرے، تو یہ کل انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ مثلاً اگر ہم اٹھ کر جاتے ہیں تو کون سا کشمیر فتح کر لیتے ہیں، گھر میں جا کر ویسے ہی وقت ہی گزارنا ہے. اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہ باقی دوستوں کو بھی سمجھائیں کہ کوئی نہیں. اب سوچ یہ ہے لوگوں کی کہ چلے مولوی کے پیچھے نماز تو مجبوری ہے، سنی مولوی ہے، میں وہابی ہوں، نماز پڑھ لوں، لیکن باقی اس کی بات سننی زہر سننی ہے. یہ جو بخیلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں مسلمانی پہ قائم رکھے. یہ مسلمانی کے منافی چیز ہے اور آدمی اس منافقت سے مسلمان نہیں رہتا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.